دیانی کے پاس یہ صفات نہیں ہے۔ ایمان لاؤ اللہ کی توحید پہ، عبادت کرو اللہ کی، اور جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، لال شہباز کے طواف کا انکار کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو، طاہر القادری کے سجدوں کا انکار کرو، اللہ کے لیے قربانی کرو، ملتان والے شمس تبریز کی قربانیوں کا انکار کرو۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد، اللہ کی توحید کو ماننے سے مراد یہ ہے اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس کا انکار کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ یہی تعلیم دیتا ہے، لا الہ، کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے۔ آج جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھنے والے، توحید کا آوازہ لگانے والے شرکی دلدل کے اندر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر اللہ کی قولی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قوال اپنی قوالیوں میں اس شرک کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولیاء کی محبت کو، حسنین کریمین کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر۔ قاری سعید چشتی قوال کہتا ہے، مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑے تو یاد کرو۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت آپ نے کیا سنی تھی؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، رب نے کہا مجھے پکارو۔ قوال کہہ رہا ہے مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو، یا غوث پاک عالی تیرے درد میں سوالی، کچھ کریو مہربانی جامانہ جھولی خالی۔ اے پیر جیلانی میں تیرے در کا سوالی ہوں، کچھ مہربانی کر، میری جھولی خالی نہ جائے۔ ارے یہ مرنے کے بعد کچھ مہربانی کرنے کے قابل ہوتا، استنجا خود کرتا، کفن خود پہنتا، کپڑے خود اتارتا، قبرستان چل کے خود جاتا، بیوی کو روٹی کو چپ کرواتا، بچوں کو چپ کرواتا۔ جب یہ اپنی بیوی کو چپ نہ کروا سکا، بچوں کو چپ نہ کروا سکا، اپنے سطر کو چھپا نہ سکا، لوگوں نے ننگا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اتار دیے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے اس کے استنجے کرائے۔ یہ اس وقت ان کا ہاتھ نہ روک سکا، تیرا ہاتھ کہاں سے بھرے گا؟ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ اس کے در کو چھوڑ کر اہل شرکی ان قوالیوں کو سن کر ان قبروں پہ نہ گریے۔ کہتے ہیں چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما، چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل دا سناما، منہ منگیاں کل مرادا پاواں، تیرے در تو ہر شے نو پاواں۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، جوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی، تسی کریو مہربانی، تسی کریو مہربانی، جوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ تجھے کریو مہربانی، جوانا جھولی خالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل سجاوا، چوکھٹتے تیری آواں سب حال دل سناوا، منہ منگیا کل مرادا میران دے در تو پاواں، شاہ جلان دے در تے، شاہ جلان دے در تے، کردار قوالی، یا غوث پاک عالی، تیرے درد میں سوالی۔ میں اپنے حال دل سناؤں، بتاؤ اللہ کے واسطے کا تمہارے سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، یونس علیہ السلام نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ سیدہ عائشہ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ مصطفیٰ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ علی نے حال دل خیبر کی جنگ میں کس کو سنایا تھا؟ کس کے سامنے روتے رہے تھے؟ کس کے سامنے سوالی بنتے رہے تھے؟
اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں، اس کلمے کا اعتبار نہیں ہے اگر شرک اکبر سے بات نہ آئے۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قوالیاں گاتے ہو، جن کی قبروں پہ گرتے ہو، جن کی دہلیزوں پہ سجدے کرتے ہو، جن کے ملنگوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کی کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی، کفار مکہ آواز لگاتے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی پھنستی وہ پکار لگاتے، آواز لگاتے خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ان کی کشتی پھنستی وہ اللہ کو پکارتے، کشتی پار لگ جاتی إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتے۔ افسوس کلمہ پڑھنے والے آج شرک کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے۔ قوالی گاتا ہے، کہتے 2-4 سال کی بات نہیں، 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے پیر ہیں۔ ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے، پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل مندو ذرا عقل کو استعمال کرو، یہ 12 سال ڈوبے رہے، پانی میں ڈوبے رہے، اور پھر بابا جی نے 12 سال کے بعد انہیں زندہ نکال لیا۔ مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے یا کچھوے کی اولاد تھے؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں گزار سکتا۔ تم کفار مکہ کے شرک سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ڈوب جائے کشتی، پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پیر و بابے نے نکال دیا۔ اللہ کی قسم اگر اس حالت میں تم نے کلمہ پڑھ بھی لیا